أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی. ترجمہ یہ ہے، تم لوگ جلدی کرو، اس طرح جلدی کرو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے میں اور اس جنت کے حصول میں جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین سمٹ جائے. یہ جنت تیار کر دی گئی ہے ان متقیوں کے لیے جو خوشحالی بدحالی میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کر. میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ یہ انسان معاملہ جب آخرت کا ہوتا ہے، بات آخرت کی ہوتی ہے تو یہ جلدی نہیں کرتا ہے. ابھی تو بڑی لمبی عمر باقی ہے، انجوائے کر لینے دیجئے، عمر پڑی ہے، اتنی جلدی کیا ہے. اور یہی بات جب دنیا کی آتی ہے، دنیا کے معاملے کی، تو پھر ان کی تیزی، ان کی جلدی قابل دید ہوتی ہے. شام میں اعلان ہو رہا ہے کہ جناب یہ خوبصورت محل ہے، آپ اس میں ایک اپارٹمنٹ چاہتے ہیں، کمپارٹمنٹ چاہتے ہیں، تو آپ صبح علی صبح اس سوسائٹی کے ذمہ دار کو درخواست دیں. پوری رات آپ کروٹیں بدلتے رہو گے، سوؤ گے نہیں. کب صبح ہو کہ ہم وہاں سوسائٹی پہنچیں اور وہاں درخواست. اللہ تعالی ایک ایسی جنت کے حصول کے لیے آپ کو جلدی کرنے کو کہہ رہا ہے جس جنت کا خالق اللہ ہے، جس جنت کو بنایا ہے، سجایا ہے اور سنوارا ہے اللہ. جس جنت میں آپ مہمان ہوں گے اور اللہ آپ کا میزبان ہوگا. نزل من غفور الرحیم. جس جنت میں جانے سے پہلے آپ کو یہ اعلان کیا جائے گا. اللہ اعلان کرے گا یا اللہ کا منادی اعلان کرے گا؟ ان لکم ان تسعوا فلا تختصموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا ترموا ابدا. جا رہے ہیں جنت میں نا، تو سن لیجئے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. جنت، اس جنت میں ہمیشہ ہی جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے. ارے اس جنت میں ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی، کبھی موت نہیں آئے. وہ جنت جو آلریڈی تیار ہے، اللہ نے اسے ریڈی کر رکھا ہے، سجا رکھا ہے. وہ جنت جسے دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں آ چکے ہیں. اس جنت کی سیر کر کے آئے ہو، بہت کچھ دیکھا. اس جنت میں آپ نے عمر فاروق کا محل بھی دیکھا. کہا کہ دیکھا تو سوچا عمر کہ ہم ذرا ان کر جائیں، دیکھیں اندر جا کر آپ کا مال. لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد. آپ نے نہر کوثر کو دیکھا. اس جنت، کیا کہنا. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو جنت تیار ہے، کر دی گئی ہے ان متقی بندوں کے لیے. کون متقی؟ بڑے صفات ہیں قرآن کریم میں متقیوں کے. کون ہے متقی؟ اس آیت کریمہ میں متقی بندوں کے 3 علامت، 3 صفات، ان کے 3 کرائیٹیریا کو، اوصاف کو بیان کیا. ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ہم ان صفات سے متصف ہوں، ان اوصاف کے حامل بنیں، اپنے اندر وہ گن پیدا کر لیں جس کا ذکر رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا. پہلی صفت، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے بندوں کی
پہلی علامت کون ہے وہ بندے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، چاہے اس کی اکنومیکل پوزیشن جیسی بھی ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کنڈیشن اچھی ہو، بری ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں وہ متقی خرچ کرتے۔ ایک بات بتاؤں خرچ کرنے کے حوالے سے کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے، غور سے سنیے گا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ کس جذبے سے، کس نیت سے اور کس خلوص سے خرچ کر رہا ہے۔ آپ نے سنا ہو ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے اپنی زبان باہر کیے ہوا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ پتہ نہیں اس فاحشہ کے ذہن میں کیا بات آئی۔ جب بھی کوئی نیکی کرنے کا اوسر پراپت ہو، موقع آپ کو ملے تو ڈیلے مت کرنا، اس کو لٹکا نہ دینا کہ ذرا وائف سے مشورہ کر لے، گھر والے سے پوچھ لے، ہو کریں گے نا، آتے ہیں نا ریٹائرمنٹ کے بعد کر لیں گے، ہو ہے نا ذہن میں، حج کر کے لوٹتے ہیں تو کریں گے۔ نہیں، جب بھی نیکی کا کوئی موقع ملے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، اسے فوراً کر لی، ٹالیے مت نیکی۔ اب دیکھیے نا، ایک فاحشہ عورت ہے، دیکھا ایک کتا ہے پیاسا ہے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس پیاسے کتے کی پیاس بجھا، کتا ہے انسان بھی نہیں۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کس جذبے سے خرچ کر رہا ہے، جذبہ دیکھتا ہے۔ لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس نے کسی طرح سے چند قطرے اس پیاسے کتے کے منہ میں ڈال دیا۔ کتا ہے، پیاسا ہے، کنواں بھی اس کے باپ کا نہیں، فاحشہ کا نہیں، کسی اور کا کنواں ہے، اور کا پانی ہے، لیکن اس نے اس کے ذریعے ایک کتے کی پیاس بجھا دی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی بھائی کہ جنت کا وارث بنا دیا اس کو۔ جی، پہلی صفت جو ہے اللہ کے بندوں کی، تقوی والے، کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ آئیے دوسری صفت دیکھتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ قوم مسلم جذباتی قوم ہے، گوشت خور، اس کا ہمیشہ بی پی ہائی ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھیں گے اچانک ریئیکٹ کرتا ہے۔ جب بہت غصہ آتا ہے انسان کو، انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا، ارے وہ کانپتا ہے، اس کی آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، ارے اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب غصہ ایسا آئے تو اس غصے کو پی جائیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو بندے ہیں نا، ہم سے ڈرنے والے، وہ غصہ جب ان کو بہت آتا ہے تو اس کو پی جاتے ہیں۔ پینا یہ کوئی سیرپ ہے، غصہ پی گیا نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اگر بیٹھے ہو تو پینا یہ ہے کہ لیٹ جائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ اگر بیوی سے نوک جھونک ہے، اس کو بھی دیکھیے کہ وہ بھی بڑ کچن میں کر رہی ہے، کمرے میں کر رہی ہے، اور آپ کا بھی ٹیمپریچر جناب ہائی ہے، تو آپ ہی گھر سے نکل جائیے۔ یہ معنی ہوتا ہے غصے کو پی جانے کا۔ جانتے ہیں یہ شیطان جو ہے نا، سب سے زیادہ انسان کا شکار اس وقت کرتا ہے جب وہ سوڈا واٹر کی گیس کی طرح ابھرتا ہے، انتہائی غصے میں ہوتا ہے، تو شیطان اپنا کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کود جاؤ، چھت سے کود جاتا ہے۔ بہت غصہ ہوتا ہے تو شیطان سکھاتا ہے زہر پی کر کے آتم ہتیا کر لو، پوائزن پی لو، پی لیتا ہے انسان۔ یہ غصہ ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے نا بھائی؟ جیسے نشے کی حالت میں انسان کی عقل سینٹر پر کنٹرول میں نہیں ہوتی، اسی طرح انسان کو جب بہت غصہ آتا ہے نا، تو اس کو سمجھ شریف میں بات نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ انتہائی غصہ ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایک فائر نہیں لگا وہ کرتا، شکار ایک فائر میں نہیں کرتا، طلاق طلاق طلاق،
کر. چلیے اب جناب، اب حضرت حلالہ اور کیا چکر میں انسان پڑ جاتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے انسان کا. اس لیے جب بہت غصہ ہے، اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں. جانتے ہیں اگر نہیں پیو گے، بہت غصہ آپ نے کسی پر فوراً ہوئے 1 منٹ کے لیے، تو برسوں کا یارانہ ختم ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اس سے. اس لیے اس کی فضیلت آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا بہادر کون، طاقتور کون، یا کہہ لیجئے کہ پہلوان کون. صحابہ نے اپنے اپنے انداز سے اس کا ڈیفینیشن پیش کیا کہ بہادر وہ ہوتا ہے، بہادر وہ ہوتا ہے. کہا کہ سنو، تمہارے پیغمبر کے نزدیک بہادر انسان، طاقتور انسان وہ ہوتا ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جب وہ غصہ آتا ہے تو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا، غصے کو اپنے پالے میں اور اپنے کنٹرول میں رکھتا. اور اس کی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو ينفذه يدعو الله بین الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہ بین الحور العین. ایک آدمی، اس کی ہابی ہے، اس کو غصہ آیا تو برداشت کر لیا، وہ پی گیا، وہ ہے نا. اس عادت کے انسان کو اللہ قیامت کے دن، حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، وہ جس بات پر ریئیکٹ کیا ہے وہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، وہ اپنے غصے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، وہ ینفذہ. لیکن اس کے باوجود چلیے ٹھنڈا ہو گیا، کول ہو گیا، اللہ اسے بلائے گا قیامت کے دن تمام مخلوقات کے درمیان، اور کیا کہے گا، کیا کہے گا؟ کیوں میں لائن میں جو حورین کھڑی ہے نا، جنت بھی تمہارے لیے اور جنت کی حور بھی تمہارے لیے، لو پکڑو آج جائے انجوائے. یہ فضیلت ہے اس شخص کی جو غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے 2 صفت گنوائی اللہ کے متقی بندوں کی، اختصار کے ساتھ 2 صفت ہے. وہ مائزر نہیں ہوتا، وہ بخیل نہیں ہوتا، مکھی چوس نہیں ہوتا، چاہے جو بھی ہو. نفلی نماز تو ہم پڑھ لیں گے، نفلی عمرے تو کر لیں گے، لیکن سماج میں ایک غریب بیماری کی شدت سے کرا رہا ہے، اس کے علاج کے لیے ہم پیسے نہیں، یہ غلط ہے. دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کر دینا یہ کمزوری نہیں ہے، یہ طاقت کی، یہ مضبوطی کی دلیل ہے. ہاں، مضبوط انسان ہی کسی کو کیا کرتا ہے؟ بولیے، معاف کر دیتا ہے. یہ عظیم عمل ہے، یہ عظیم صفت ہے کہ ایک شخص اگر غلطی کر جائے آپ کی زندگی میں، ایسا واقعہ رونما جو ناخوشگوار ہے، تو آپ اتنا ناراض ہو جائیے کہ اس بیچارے غریب سے اپنے ہر قسم کے تعلقات، راہ و رسم، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات کرنا، سب توڑ دیجئے، اور اس کے خلاف اپنے دل میں کینہ کو، حسد کو، عداوت کو، بغض کو اور جذبہ انتقام کو، اس دل میں، یہ دل جو برتن ہے، یہ دل جو مرکز ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کے ذکر و اذکار کا، اللہ کی معرفت کا، اس دل کو تم عداوت اور کینے اور نجاست و غلاظتوں سے معاف کر دیں. جی کچھ ہونی ہوئی، کچھ ہوا، اسے بھول جائیے. کس کو معاف کر دینا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، تھوڑا وقت لیں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے. عام طور سے سمجھا جاتا معاف کر دیتے یعنی کوئی ایک گھوسا مار دیا، ایک تھپڑ مار دیا تو معاف کر دیا ہم نے اس کو. نہیں، بڑا وسیع مفہوم ہے. ہم کس کو معاف کریں اور کیوں معاف کریں؟ آپ معاف کر دیجئے اپنے والدین کو. والدین اس روئے زمین میں، اس دھرتی پر، اس دنیا میں والدین سے بڑھ کر آپ کا کوئی مخلص اور محسن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات غیر ارادی طور پر، عمدن اور قصدن نہیں، والدین بھی غلطیاں کر جاتے. بڑے بیٹے کی سازش کے نتیجے میں غلطی کرتے ہیں، چھوٹے بیٹے کی محبت کی جال میں پھنس کر غلطی کرتے ہیں.
اب دوسری شادی نئی نویلی جو آتی ہے تو اس کے بہکاوے میں بھی وہ غلطی کرتے ہیں، اور یہ شیطان جو آزاد ہے اس کے چکر میں بھی غلطی کر، چال میں بھی غلطی کر جاتے ہیں. ہٹیے تو سامنے سے، سمجھا؟ غلطی ہو جاتی ہے، والدین سے غلطیاں ہو جاتی ہے. کسی کو پلاٹ نہیں دیا، کسی کو بلڈنگ میں حصہ نہیں دیا، کسی کو کہہ دیا کہ گھر سے نکل جاؤ، خالی کر دو. ایسے ہوتے ہیں والد. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ والدین کو اپنے اولاد کے درمیان عدل اور مساوات سے کام لینا. اللہ کے نبی نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم اتقوا اللہ فی اولادکم انی لا اشہد علی جور. وہ کاغذ جو ظلم پر مبنی ہے، ایک صحابی نعمان بن بشیر پہنچ گئے. اللہ کے نبی، ہم نے ایک بیٹے کو ہبہ کر دیا، عطیہ کر دیا یہ باغ، ہم چاہتے ہیں گھر والی کا بھی اشارہ ہے کہ اس پر آپ گواہ بن جائیں. آپ نے پوچھا کہ سب بیٹا کو دیا ہے؟ نو، ایک کو دیا. لا اشہد علی جور، یہ ظلم کا دستاویز ہے، اس پر میں گواہ نہیں بنوں گا. والدین کو چاہیے، لیکن اگر کوئی والدین غلطی کر جائے معاملے سے، تو آپ بیٹے کو، دل کو اپنا پتھر نہیں بنانا چاہیے کہ ہم نہیں معاف کریں گے. معاف کر دیجئے والدین کو، باپ کو، اگرچہ وہ باپ کافر ہی کیوں نہ. پھر کہتا ہوں معاف کر دو باپ کو، اگرچہ باپ تمہارا کافر ہی کیوں نہ ہو. ہمارے سامنے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے نا، اس سیرت کو ادا کیجئے نا. قربانی کے بکرے موٹے تو آپ ذبح کریں گے، اور ابھی سے پلاننگ ہو رہی ہوگی کیسے اس کو ذبح کرنا ہے، کیسے کھانا ہے، اور پھر اس کو کیسے پچا دینا ہے. لیکن اپنے اندر ابراہیم کے اس سیرت کو، اس کردار کو پیدا کیجئے. آپ جانتے ہیں نا، آزر مشرک، بیٹا ابراہیم مومن موحد. آزر بت پرست، یہ بت شکن. آزر بادشاہ وقت کا مقرب چیف سیکریٹری، اور بیٹا اللہ کا خلیل. کہا باپ نے، باپ قال لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا. نہ ماریں گے نہ پتھر مار کر کے تجھے مار ڈالیں گے، تم کچھ دنوں کے نکل جاؤ میرے گھر سے. جواب میں دیکھیے نبی کا دل اور جگر کیسا ہوتا ہے. اور یوں ہی انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، اونچی ٹوپی لگانے، شیروانی پہننے سے نہیں ہوتا. نبی کا کردار دیکھو. ابراہیم علیہ السلام جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. آپ پتھر ماریں گے، یہ ہاتھ، اس ہاتھ سے آپ محفوظ رہیں گے، سیف. سلامت ابا جان، اس ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اور سنیے میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور سنیے صرف میں نے معاف نہیں کیا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. آپ کی معافی کی دعا میں اس اللہ سے کر مانگوں گا جو اللہ میرے اوپر بہت مہربان ہے. چلے نکل گئے، گھومتے رہے، سارا نوردی کرتے رہے، کئی سال بیت گئے، مکہ پہنچے، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، لیکن باپ کی دعا، باپ کے مغفرت کی دعا مانگتے رہے. سورہ ابراہیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس وقت تک مانگتے رہے اللہ معاف کر دے میرے والدین کو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ دعائیں مغفرت نہ کریں. دیکھا آپ نے، ماں غلطی کر جائے معاف کر دیجئے. اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کس کو معاف کرے، باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو معاف کر دے. کچھ بیٹے بھی ناہنجار ہوتے ہیں، ہے نا، اتنا دکھ دیتے ہیں، اذیت تکلیف پہنچاتے ہیں کہ باپ رو پڑتا ہے، ماں رو پڑتی ہے. ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اللہ تو جیسا بیٹا کسی کو نہ دے، کسی دشمن کو بھی نہ. روتے روتے آنسو خشک ہو جاتا ہے. لیکن ایسے وقت میں بھی اگر آپ والدین ہیں تو میں آپ سے یہ
درخواست کروں گا کہ اگر بیٹا نالائق نکل گیا، ناہنجار ہے، تکلیف دیتا ہے، حوصلے سے کام لیجیے، ہمت سے کام لو، اس بیٹے کی ہدایت کی دعا کرو، اس بیٹے کو معاف کر دو، اور کبھی اور کسی حال میں چاہے بیٹا جتنا بڑا نالائق ہو، کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کر۔ جی ہمارے سامنے انبیاء کرام کی سیرتیں ہیں۔ میں ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے نا، بیٹوں نے، غیروں نے نہیں، بیٹوں نے اس بیٹا کو جنگل کے اندھے کنویں میں ڈال دیا، جس بیٹا سے ٹوٹ کر یعقوب محبت کر، جس بیٹے کے بغیر یعقوب علیہ السلام کو قرار نہیں، جو بیٹا یعقوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، جو بیٹا مستقبل کا نبی تھا۔ جب بیٹے نے یوسف نے کہہ دیا، ابا جان 11 ستارے سورج چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے سجدہ کرتے دیکھا، خواب دیکھا ہے، تو سمجھ گئے یعقوب کہ میرے بعد یہی میرا وارث ہوگا۔ اللہ اسی لال کے سر پر نبوت کا تاج رکھے گا۔ میرا ہی یہ بیٹا توحید کی دعوت کو لے کر، میری تحریک کو لے کر اور میرے مشن کو لے کر آگے بڑھے گا۔ میرا ہی یہ بیٹا امت کی ہدایت و رہبری کا فریضہ انجام دے گا۔ اس لیے دل کا میلان اس بیٹے کی طرف زیادہ۔ وہ حسین بھی بڑا تھا، اتنا حسین، ایسا حسین کہ مصر کی حسیناؤں نے جب اس یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ۔ اندازہ لگائیے غم فراق میں یعقوب علیہ السلام، مفسرین کی 2 رائے ہیں، 20 سال یا 25 سال تک ڈوبے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، حتی بیضت عیناہ وہو کظیم، آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں سے بہنے والا آنسو ختم ہو گیا۔ ہر وقت پتہ یوسف کس حال میں ہے، یوسف کہاں ہے، ارے یوسف نے کیا کہا؟ اندازہ لگائیے یعقوب علیہ السلام کی تکلیف۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، صبر دیکھو، جذبہ معافی دیکھو ایک باپ کا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ تھوڑا سا مزاج کے خلاف کہ گھر سے نکل جاؤ، آگ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، فوراً ایکشن موڈ میں ہم آ جاتے ہیں نا، غلط ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے نا، اتنا کچھ ہونے کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ہم سمجھ رہے ہیں سازش ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کے علاوہ چارہ کار کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ صبر جمیل، صبر جمیل، یہ نہیں کہا کبھی کہ جس طرح تو نے میرے لاڈلے کو میری نگاہ سے دور کر دیا، تم سب نالائق کو میرا گھر خالی کر دو، تم سب میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک موقع پر کہا تو یا بنیا کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اخرجو، نکلو، اور فَلْيَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ، ذرا پتہ لگاؤ یوسف کا، بنیامین کا پتہ لگاؤ، اور سنو وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے کافر قوم نا امید ہوتی ہے۔ میرے بیٹو کا اس صبر کا، اس معافی کا فائدہ دیکھا۔ ایک وقت آیا تخت شاہی پر یوسف جلوہ کرے، اور یہ خیرات لینے والے، بورے لے کر گیہوں لانے والے، یہ خیرات بیٹے یہ بھی حاضر ہے، بنیامین بھی حاضر ہے، اور یعقوب کی بوڑھی آنکھیں سب کو دیکھ رہی۔ معاف کر دیجئے، بیٹے کو معاف کر دیجئے، بیٹی کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کے تقوی والے بندوں کی یہ صفت ہے، والعافین عن الناس۔ اور کس کو معاف کرنا ہے؟ رشتہ دار کو معاف کر دو۔ بڑے کچھ نالائق رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور رشتہ دار کی جو تکلیف بڑی بہت زیادہ تکلیف دہ تکلیف ہوتی ہے، اور تاریخ کے ہر دور میں رشتہ داروں نے
عجیب و غریب گل کھلائے ہیں. یہ قابل کون تھا؟ یہ بھائی تھا. ارے یوسف کے بھائیوں کا ذکر کیا جس نے یہ گل کھلایا، یہ کون تھے؟ یہ بھائی تھے. ارے بھرے مجمع میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنے والا تبن لگا سائر الیوم لہذا جمعتنا، یہ کہنے والا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، ارے اسی مقصد کے لیے جمع کیا ہے. یہ کون تھا؟ یہ رشتہ دار ابو لہب، آپ کا چچا. رشتہ دار کی اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کر جائے تو اس کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے. یہی منہج ابو بکر ہے، یہی منہج صحابہ ہے. آپ جانتے ہیں سورہ نور پڑھو، آپ جانتے ہیں کہ منافقوں نے صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کی عظمت پر، عصمت پر داغ لگانے کی کوشش ہے نا. اور صدیق اکبر کے ایک رشتہ دار تھے، وہ فقیر تھے، وہ مہاجر تھے، مصطح. اس نے اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا، تھوڑا شیئر کر دیا. شامل نہیں تھے، بس سنی سنائی باتوں کو کا چرچا کر دیا دوسروں سے. یہ ایک عظیم حادثہ تھا، واقعہ تھا. ابو بکر رو رہے ہیں، ام رومان رو رہی ہیں، عائشہ رو رہی ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور ممبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ لوگ میرے اہل خانہ سے متعلق مجھے تکلیف پہنچا رہے. ابو بکر کو اس رشتہ دار مصطح کے اس آچرن، اس چال چلن سے بڑی تکلیف. کہا مصطح میں تجھے معاف نہیں کروں گا، مصطح میں اب تمہارا خرچ برداشت نہیں کروں گا، کچھ نہیں دوں گا. جبریل امین اللہ کا یہ وحی، اللہ کا یہ پیغام لے کر پہنچ گئے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ارے دین میں فضیلت والے ابو بکر، ارے دنیاوی اعتبار سے وسعت اور کشادگی والے، دولت والے ابو بکر. ایسے انسان کو اگر کوئی اس کا رشتہ دار جو مسکین ہے، جو مہاجر ہے، اگر تکلیف پہنچا دے تو اس کا خرچ برد نہ دینے کی قسم نہیں کھانی. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر، درگزر کر دے اس. اور فائدہ کیا ہوتا ہے معافی کا؟ بھائی ہم کیوں کسی کو معاف کریں گے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آپ معاف کرو گے کیا نہیں چاہتے کہ جب آپ مصطح کو معاف کرو گے آپ کا وہ رب غفور، رب رحیم آپ کو معاف کر دے. روتے ہوئے دوڑے ہوئے مسجد نبوی کی طرف. بھلا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے؟ معاف کر دیا ابو بکر نے. معاف زندگی میں اگر کسی نے بدتمیزیاں کی ہیں تو اس کو معاف کریے. آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ پورے شب قدر میں زبان خشک ہو جاتی ہے یہ دعا پڑھتے پڑھتے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. آپ اللہ تو عفو کو پسند کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم عفو کو پسند کرتے ہیں تو یہ عفو آپ کو بھی تو پسند کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو صفات ہیں وہ صفات ہمارے بندوں کے اندر بھی پیدا ہو. آپ کہتے ہو کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کو معاف کر دیں، لیکن آپ اپنے بھائی کو معاف نہیں. شوہر اپنی بیوی یا بیوی شوہر کی زیادتی کو معاف نہ کرے، بھائی کے ظلم اور ناانصافی کو معاف کرے. اے اللہ تو ہمیں تو معاف کر دے. یہ کیسا دوہرا اصول ہے کہ تو معاف کر دے لیکن ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کرے. اللہ کہتا ہے کہ ہم جب معافی کو پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم یہ بھی تو پسند کرتے ہیں کہ میرا یہ بندہ بھی معافی کو پسند. اور جب آپ ہم سے کہہ رہے ہو اس قدر کی رات میں جو شب دعا ہے یہ مانگ رہے ہو کہ تو ہمیں معاف کر دے تو ذرا گریبان میں جھانکو تو صحیح، تم بھی تو ان لوگوں کو معاف کر دو. ایک بہو اگر ساس اس پر کوئی ذاتی
کرتی ہے تو وہ بہو ساس کو معاف کر. ساس اگر بہو اس کے ساتھ اس کی عزت و احترام و خدمت میں کوئی کوتاہی کرتی ہے تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بہو کو کیا کر دے, معاف کر دے. اگر کسی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو چھوٹے بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ بڑے بھائی کو کیا کر دے, معاف کر دے. تم لوگ آپس میں یہ اس کو معاف کرے, یہ اس کو معاف کرے, پھر دیکھو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, ہم تم سب کو کیا کریں گے, معاف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم بتا دے گا بھائی کہ پوری زندگی اس کی عملی, یار کیسے نہیں معاف کیا. ایک مثال دیں گے, تین جنگیں آپ پر مسلط کی, ان کفار قریش نے اتنا ٹارچر کیا, اعصابی طور پر, نفسیاتی طور پر, جانی طور پر, مالی طور پر. نبی کو مجبور ہوئے نبی اور آپ کے ساتھی اپنا محبوب شہر و وطن چھوڑ کر دوسرے ملک مدینہ جانے پر مجبور. یہ ابو بکر, یہ عمر و عثمان, یہ عبد الرحمن بن عوف, یہ معمولی انسان نہیں تھے, ان کی بڑی یہ بزنس مین تھے, بڑی جائیدادیں تھی, بڑی دولت تھی. ان ظالموں نے مجبور کیا, ابو بکر کا کاروبار ختم ہو گیا, عمر عثمان کا بزنس ختم ہو گئے, سب کچھ چھوڑا. نبی نے اپنا گھر چھوڑا, گھر تھا. اس کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے, علامہ شبلی لکھتے ہیں کیا انداز, اس مجمع میں جو سر جھکائے کھڑے تھے, اس مجمع میں وہ لوگ بھی تھے جن کی زبانیں گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھی, وہ بھی تھے جن کے تیغ و سنات نے پیکر قدسی کے ساتھ کوتاہیاں کی تھی, ارے وہ بھی تھے جنہوں نے واز کہتے وقت آپ کو لہو لہان کیا تھا, وہ سب تھے. نبی نے کیا کیا, معاف کر دیا نا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم. خلاصے گفتگو یہ ہے, تقویٰ اور اللہ سے ڈرنے والے کی پہچان, پہلی پہچان, پہلا سمپٹم یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دوسرا یہ کہ وہ غصے کو ایکسس, جب غصہ آتا ہے نا تو پی جاتے ہیں, کنٹرول کر لیتے ہیں, اس لیے کہ اس کے بڑے اس کے اثرات انسان کے خود جسم پر ظاہر ہوتا ہے, صحت پر, سماجی زندگی متاثر ہو جاتی ہے زیادہ غصہ ہونے کے نتیجے میں, ہے نا. اور تیسری صفت اللہ کے بندوں کی یہ ہے, متقی بندوں کی, کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن معافی نہیں. ڈائری میں لکھ کے رکھتا ہے, علماء بھی, ہم نے علماء کو بھی ٹچ کیا ہے, چکھا ہے, بڑے بڑے علماء کو, عوام کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجئے سب کچھ ہے, معافی نہیں. معاف کر دینا, عفو درگزر سے کام لینا, یہ کس چڑیے کا نام ہے یہ نہیں جانتے. ان کی زندگی میں باتیں تو بہت ہانکتے ہیں, باتیں بڑی لمبی کریں گے, لیکن خود ان کی زندگی میں ہم نے محسوس کیا کہ معاف کر دینے کا کوئی ظہور نہیں ہوتا. رب العالمین ان خوبیوں کو ہمارے اندر پیدا کر دے, ہر قسم کی خرابیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.